अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो मीडिया के हवाले से बयानात हैं, जो कि वो तसलसल के साथ जो है वो दे रहे हैं। वो अपनी हर तकरीर में ये दावा करते नज़र आते हैं कि मीडिया जितना उनके दौर में आज़ाद था इतना कभी नहीं था, और उनके दौर में ना तो चैनल्स बंद हुए और ना ही किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। अब ये पाकिस्तान के नामवर कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई वो कहा करते थे कि एक झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है और फिर एक सरकारी दादोशुमार होते हैं। अब उसके अंदर जो है वो एक इजाफा हो गया है, और वो ये है कि एक झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, सरकारी दादोशुमार होते हैं, और फिर इमरान खान साहब की तकरीरें होती हैं। और खान साहब का जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये है कि वो बड़ी खूबसूरती के साथ झूठ बोलते हैं और मुसलसल दोहराते हैं उसको, और फिर ये तवक्को करते हैं कि सब लोग, ये सिर्फ ये नहीं कि उनके हामी, बल्कि वो ये तवक्को करते हैं कि सब लोग, सब पाकिस्तानी उनके झूठ को सच माने। और इसी वजह से वो अक्सर उन लोगों से नाराज़ नज़र आते हैं जो कि उनकी बात को मनोवन तस्लीम नहीं करते और उनकी जो दावे होते हैं उसके ऊपर जो है वो सवालात उठाते हैं। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला बहुत पहले का शुरू हुआ है। और मीडिया के एक ख़ास हिस्से के साथ तो उनकी एक खसूसी मोहब्बत है, वो शफकत और मोहब्बत का इजहार अपने दौरे हुकूमत में भी करते रहे। अब ये जो दावा है उनका खान साहब का कि जी मेरे दौर में तो किसी साफ़ी को कुछ नहीं कहा, और अब आप देखें कि अरशद शरीफ और साबर शाकर जैसे पाकिस्तान के जो हैं वो नामवर सहाफ़ी और दानिश्वर, जो ऐसे दानिश्वर हैं, साबर शाकर तो ऐसे दानिश्वर हैं जो कि अपना लिखा हुआ जो है वो टीवी स्क्रीन पे नहीं पढ़ के सुना सकते। तो वो मुल्क से चले गए कुछ वजूहात की बुनियाद पर, जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद, और अब वो मुल्क से बाहर बैठ के वीलॉग करते हैं। तो खान साहब ने ये कहा कि देखें जी वो चले गए, उनको यहाँ से जाना पड़ गया, देखें किस तरह की कदगने हैं, किस तरह का मीडिया के ऊपर क्रैक डाउन है, किस तरह की सख्तियाँ हैं सहाफ़ियों पे, तो हमारे दौर में तो ऐसा कुछ नहीं था। और कल जो उन्होंने तकरीर फरमाई रावलपिंडी में, और अपने कारकुनों से जहाँ उन्होंने शिकवा भी किया कि रावलपिंडी से लोग नहीं निकले, और उनको तवक्को थी कि पिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मायूसी हुई, और पिंडी के कारकुनों ने और पीटीआई के वर्कर्स ने उनको बहुत जो है मायूस किया, क्योंकि वो पिछला जो 25 मई को उनका लॉन्ग मार्च था उसमें वो पिंडी से नहीं निकल सके थे। हमने देखा था कि फयाजुल हसन चौहान और 2-3 और लोग मोटरसाइकिलों पर बैठ के जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शरीक हुए थे, तो यही कुछ दर्जन भर लोग जो हैं, और शेख रशीद साहब तो रात गए तक नहीं पहुंच पाए थे, तो इसका भी शिकवा किया। लेकिन असल में वो बार बार इस बात को दोहराते हैं। तो अब हम देखते हैं, जायज़ा लेते हैं मुख्तसरन कि उनके दौर में क्या वाकई पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद था, उनके दौर में क्या जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस दौर में क्या मीडिया को दबाने के लिए और मीडिया से जो इंडिपेंडेंट और सिरफिरे सहाफ़ी थे उनको सबक सिखाने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। तो इसका एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि वो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं या वो गलत बयानी और झूठ से काम ले रहे हैं। अगर हम देखें वैसे तो मजमूई, तो कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ सहाफ़ी वो ज़ेर अताब रहे जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे। कवानीन पे बाद में आते हैं कि किस किस्म के कवानीन मुतारफ़ कराने की कोशिश की। ऑर्डिनेंस जारी हुआ पीका का, जिसको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसानी हकूक़ की सीरियल खिलाफ वर्जी करार देते हुए जो है वो सेटिसाइड कर दिया, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। वरना वो फंदा जो है जो कस रही थी तहरीक इंसाफ, आज वो खुद इस कानून की जद में होती और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर और कोई मुकदमा बनता ना बनता, उस कानून का सहारा लेके आज पूरी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मरकजी हो सूबाई हो, वो सब जेल में होते या मुकदमे भुगत रहे होते पीका ऑर्डिनेंस के तहत। तो अगर हम देखें तो तलत हुसैन को निकाला गया,
وہ کئی سال تک جو ہے وہ ٹی وی سکرینوں سے دور رہے. نہ صرف یہ کہ وہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کے اوپر کسی بھی ٹی وی پروگرام میں مدعو کرنے پہ پابندی تھی. ان کو نکالا گیا. مرتضیٰ سلنگی پہ پابندی لگائی گئی جو کہ سینئر صحافی ہیں. نجم سیٹھی کا پروگرام بار بار بند ہوا, ان کو آف سکرین کیا گیا. 24 چینل کو 2 دفعہ بند کیا گیا اور پیمرا ہر ہفتے ان کو نوٹس جاری کرتا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. اسی طرح جیو نیوز کے اوپر کڑا وقت آیا. مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کے جو نیوز کے آرٹیکلز تھے, جنگ کے جو کالمز تھے وہ روکے گئے. بہت سارے کالمز نہیں چھپے اور اس کی وجوہات یہی تھی کہ دباؤ تھا, اور وہ کالمز جو کہ بہت زیادہ جس کے اندر حقائق کو بیان کرنے کی یا حکومت کے خلاف کوئی سخت تبصرہ تھا تو ان کو نہیں چھاپا گیا, ان کو روکا گیا. اور یہ تسلسل تھا جو اب ختم ہوا ہے پچھلے عرصے میں. اسی طرح سے مشکل الرحمان کئی ماہ جیل میں رہے. ان کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا جس کی کوئی بنیاد سر پیر نہیں تھا لیکن وہ اندر رہے. اسی طرح حامد میر صاحب کا پروگرام کئی ماہ تک بند رکھا گیا, ان کو آف سکرین کر دیا گیا. اسد طور کے اوپر تشدد ہوا. مطیع اللہ جان جو سینئر صحافی ہیں ان کو اغوا کیا گیا, ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی, ان کی تذلیل کی گئی اور پھر رات گئے جو ہے ان کو چھوڑا گیا اور وہ کسی طرح سے بچ بچا کے گھر پہنچے. اسی طرح جو حامد میر کے بھائی ہیں سینئر صحافی ہیں, عامر میر, عمران شفقت, ان سب کے, رضوان رضی کو اٹھایا گیا جو کہ سینئر رضی دادا کے نام سے مشہور ہیں. تو بہت سارے نام ہیں, یہ تو وہ نام ہیں جو کہ زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دھمکیاں, لکھنے پہ دھمکیاں, بولنے پہ دھمکیاں, کچھ کہنے پہ دھمکیاں. تو یہ تو ایک تسلسل تھا جو کہ جاری رہا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. اور یہ پاکستانی ہزاروں جو صحافی اور میڈیا کارکن تھے وہ بے روزگار ہوئے, میڈیا کا گلا گھونٹا گیا, ان کا معاشی قتل عام کیا گیا صحافیوں کا. اور اتنے برے حالات ہو گئے تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ صحافیوں کی تنخواہوں میں 50 سے 60% تک کمی کرنی پڑی. اور میڈیا مالکان یہ کہتے تھے کہ یا آپ نوکریاں سے جائیں یا اپنی تنخواہیں کم کریں, اور پھر میڈیا ورکرز کی تنخواہیں کم کی گئیں. اس کے باوجود ہزاروں ورکرز جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے, فاقوں کا شکار ہوئے, بہت سارے موت کے منہ میں چلے گئے گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے, معاشی پریشانیوں کی وجہ سے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کسی کو برین ہیمریج ہوا, اور وجہ کیا تھی کہ کسی کے پاس بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے, کسی پاس جو محلے سے 2 مہینے 3 مہینے سے ادھار لیا ہوا تھا اس کے دینے کے پیسے نہیں تھے, کسی کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں تھے. اس طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے صحافتی دوست اور ساتھی اس دنیا سے چلے گئے. اور یہ وہ حالات پیدا کیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت نے. پھر پیمرا کو استعمال کیا گیا اور بے دریغ استعمال کیا گیا دبانے کے لیے ان کی آوازیں, اور ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش ہوئی. تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو 44 ماہ میں محیط تھا, اس میں آپ الزام دے سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار تھا, لیکن اب کمال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا 44 ماہ تک ان کی دور حکومت میں. وہ وزیر اعظم تھے اور اب وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو علم ہی نہیں تھا, کوئی صحافی اٹھائے گئے, کسی کے پروگرام بند ہوئے. آپ اتنے معصوم اور لا علم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا وزیر اعظم تھے. اور آپ کے جو چہیتے ہیں آج بھی ترجمان ہیں فواد چودھری, ان سے پوچھیں کہ کیا کیا ہوتا رہا جب وہ وزیر اطلاعات تھے, اور فردوس عاشق عوان سے پوچھیں جو آج بھی تحریک انصاف میں ہے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح پروگرام بند کیے گئے, کس طرح ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا, نوٹسز دیے گئے, پروگرامز رکوائے گئے, انٹرویوز ہوئے تھے. سلیم صافی صاحب نے انٹرویو کیا تھا آصف زرداری صاحب کا, الطاف حسین کا, وہ نشر نہیں ہوا. اسی طرح حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا تھا آصف زرداری صاحب کا, وہ نشر نہیں ہوا. بہت سارے پروگرام اور کئی پروگرام شروع ہوئے اور درمیان میں روک دیے گئے. ایک پورا تسلسل تھا جبر کا, میڈیا کو دبانے کا, میڈیا کی آزادیوں کو سلب کرنے کا. اور جیسے میں نے پہلے بات کی, یہ جو پیکا آرڈیننس تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین اور ظالمانہ ترین قانون تھا, اور اگر یہ نافذ ہو جاتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کرتے اور چیف جسٹس اسلام آباد جو ہے وہ مہربانی نہ فرماتے اور انٹروین نہ کرتے, تو آج پاکستان پہلے تو تحریک انصاف کے دور میں جو ان کے مخالف سمجھے جانے والے صحافی اور ویلاگرز تھے وہ سب اندر ہوتے, جیلوں میں ہوتے یا مقدمے فیس کر رہے ہوتے. اور اس کے بعد اب جب سے یہ اتحادی حکومت آئی ہے
تو تحریک انصاف کی پوری قیادت اور تحریک انصاف کے جو حامی سمجھے جانے والے صحافی ہیں اس قانون کے تحت یہ سب اندر ہوتے. اس قانون میں تھا کہ آپ کو 6 مہینے کے لیے اٹھا کے اندر بند کیا جا سکتا ہے محض جو ہے اس شک پہ کہ آپ نے کوئی فیک نیوز یا آپ نے کوئی غلط نیوز دی ہے یا آپ نے غلط ٹویٹ کیا ہے یا ری ٹویٹ کیا ہے ایون. اور وہ صرف میڈیا کو دبانے کے لیے نہیں تھا پیکا آرڈیننس, وہ سوشل میڈیا پہ بھی جو تھا پابندیاں لگانے کے لیے تھا, سوشل میڈیا کے اوپر جو آواز تھی اس کو دبانے کے لیے تھا. اور وہ تو بالکل ایک پاکستان کو قبرستان بنانے کی تیاری تھی کہ قبرستان جیسی جو ہے وہ خاموشی درکار تھی تحریک انصاف کی حکومت کو. اور یہ سب لوگ شریک تھے جو آج کل جن کو ہال اٹھتے ہیں, جن کو جوش اٹھتا ہے, جن کو دورے پڑتے ہیں میڈیا کی آزادی کے, یہ سب لوگ اس کے اندر شامل تھے. یہ ممکن نہیں تھا. عمران خان صاحب نے خود اور ان کی حکومت کے جو اس وقت کے وفاقی وزراء تھے اور جو ترجمان تھے, انہوں نے مل کے اس قانون کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی اور بار بار اس کا دفاع کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ناگزیر ہے. تو یہ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولنا بند کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مباحثہ کروائیں, بلائیں ان صحافیوں کو جو نشانہ بنے آپ کے دورے, بلائیں ان چینلز کے مالکان کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو جو آپ کے دور حکومت میں نشانہ بنے, بلائیں ان صحافیوں کو, صحافتی تنظیموں کو جن کے ارکان نے, جن کے ورکرز نے اور صحافیوں نے جو ہے وہ بدترین معاشی صورتحال کا آپ کے دور حکومت میں سامنا کیا. تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے. عمران خان صاحب کے دور میں نہ میڈیا آزاد تھا اور نہ میڈیا کے لیے کوئی بہت اچھا دور تھا. یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد سے پاکستان کے میڈیا کے لیے بدترین دور تھا جس میں ان کو دبایا گیا, جبر کیا گیا اور ان کو مختلف ہیرو بہانوں کے ساتھ اور مختلف حربوں کے ساتھ ان کی آواز کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب کو ایسے دعوے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے حقائق بالکل اس کے برعکس ہوں جو وہ دعوے کرتے ہیں اپنے جلسوں میں, اور ان کو یہ جھوٹ بولنا بند کرنا چاہیے. آج کے ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی عوامی تناظر کا جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا, اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو جو ہے اس کو شیئر بھی کریں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.